اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی امیر المؤمنین و اولادہ الطاہرین ثم الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج میں نیکی اور بدی کے حوالے سے کچھ اہم معلومات آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتی ہوں کہ روز قیامت ایک نقشہ یہ ملتا ہے کہ مومنین اس دن جب انہیں نامہ اعمال دیا جائے گا تو لوگ اس بات پہ پریشان ہوں گے کہ خدا سے پوچھیں گے کہ اے خدا، ہم نے تو اتنی نیکیاں کی تھی جو اس نامہ اعمال میں نہیں ہیں، اور یہ جو برائیاں ہیں یہ ہم نے نہیں کیں اور یہ ہمارے نامہ اعمال میں کیسے آ گئیں۔ تو اس وقت پچھتانے سے بہتر ہے کہ آج ہم اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ نیکی اور بدی اصل میں کیا ہے، کہ یعنی نیکی اور بدی میں ایک دوسرے پہ غلبہ کی صلاحیت ہوتی ہے۔ نیکیاں بدیوں میں بدل جاتی ہیں، بدیاں نیکیوں میں بدل سکتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے، اس بات کو اچھی طرح سے آخر تک آپ اس ویڈیو کو سنیے گا تاکہ صحیح طرح سے معلومات مل سکے کہ ہم نے اس وقت کیسے اپنے اعمال کو محفوظ کرنا ہے کہ روز قیامت ہمیں پچھتانا نہ پڑے۔ کیونکہ دیکھیے، خدا اتنا کریم ہے کہ اس نے یہ فرمایا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو ایک نیکی کرے گا اس کو 10 گنا اجر ملے گا۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو بہت سے لوگوں نے ظاہر ہے جب اس آیت کو پڑھا تو ان نے چاہا، اس بات پہ خوش ہو گئے کہ ہم تو ایک نیکی کریں گے ہمیں 10 گنا ملے گا۔ لیکن قرآن کی عملی تفسیر تبھی بہترین ہو سکتی ہے، رضائے الہی کے مطابق تبھی ہو سکتی ہے کہ جن دلوں میں ولائے آل محمد علیہ السلام ہو۔ اگر جو قلوب نور آل محمد سے خالی ہوں تو وہ قرآن پہ صحیح طرح سے عمل نہیں کر سکتے، آیات کو اس طرح سے نہیں سمجھ سکتے جو منشاء الہی ہوتا ہے۔ تو ابو حنیفہ ایک بہت بڑے فقیہ ہیں مسلک اہل سنت کے، انہوں نے جب اس آیت کو پڑھا تو ان کا بھی دل چاہا نیکی کرنے کو، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک جگہ سے ایک انار اٹھایا، ایک جگہ سے روٹی اٹھائی، ایک جگہ سے کوئی سبزی اٹھائی اور جنگل میں جا کے ایک نابینا کی گود میں یہ چیزیں ڈال دیں۔ امام علیہ السلام، ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی زمانے کی یہ بات ہے، تو امام علیہ السلام یہ دیکھ رہے تھے، پیچھا کر رہے تھے کہ یہ کیا کام انجام دے رہا ہے۔ تو جب وہ یہ کر چکا تو امام نے پوچھا، یہ تم نے کیا کام کیا؟ 3 جگہ سے چیزیں اٹھائیں۔ تو وہ کہنے لگا یہ 3 میں نے بدیاں کی ہیں، اور خدا فرماتا ہے کہ من جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، کہ جو کوئی بدی کرے گا تو ایک برائی کا بدلہ ایک ہی برائی ہے، اور جو نیکی کرے گا اس کا 10 گنا اجر ہے۔ تو میں نے یہ 3 برائیاں کی ہیں اور جا کے ان کو نیکی میں جب بدلا، ایک غریب کی مدد کی، معذور کی مدد کی، تو میں نے یہ 3 نیکیاں بنی اور 3 سے یہ 30 نیکیاں بن گئیں، اور 30 میں سے 3 برائیاں نکال دیں تو میری 27 نیکیاں تو بنتی ہی ہیں۔ تو پھر امام نے فرمایا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ خدا صرف متقین کے عمل کو قبول فرماتا ہے اور اس عمل کو قبول کرتا ہے جس کی بنیاد تقوی پہ ہوتی ہے۔ تو بس اب میں یہ تھوڑا سا بتانا چاہتی ہوں کہ ہم نے آل محمد علیہ السلام کی سیرت سے سمجھنا ہے کہ ہم نے کس طرح سے اپنے اعمال کو بچانا ہے، کس طرح سے اعمال کو انجام دینا ہے۔ کہ امام علی علیہ السلام نے بھی اس آیت پہ عمل کیا۔ امام نے کیسے عمل کیا کہ ایک مرتبہ امام کے در پہ ایک فقیر آیا، تو جب اس نے سوال کیا مدد کا تو امام علیہ السلام نے جناب سیدہ سے فرمایا کہ وہ جو 4 درہم میں نے آپ کے پاس رکھوائے تھے وہ مجھے دے دیں۔ بی بی نے فرمایا کہ وہ آپ نے اناج کے لیے دیے تھے، تو مولا نے فرمایا دے دو، خدا مدد کرے گا۔ بی بی نے وہ امام علیہ السلام کے حوالے کی، امام نے وہ فقیر کو دے دیے، صدقہ دے دیے۔ تو جب 4 درہم کا صدقہ دے دیا تو اتنے میں وہاں پہ گلی میں ایک اونٹ بیچنے والا آیا۔ امام علیہ السلام نے 60 درہم جو تھے قرضے پر اونٹ کو لے لیا، 60 درہم قرض کے طور پر اونٹ جو تھا اسے لے لیا، اور کچھ ہی دیر کے بعد اللہ کی طرف سے جب مدد ہو، ایک گاہک آیا، اس نے 100 درہم میں اس کو خرید لیا۔ تو امام علیہ السلام نے 60 درہم قرضہ اتار دیا اونٹ والے کا، 40 درہم بی بی کو بھیج دیے، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو، کہ بی بی جب حیران ہوئی تو مولا نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرتا ہے تو اس کو 10 گنا اجر ملتا ہے۔ تو بس یہ بات ہے کہ نیکی اور بدی جو ہیں یہ ایک دوسرے میں بدلنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہیں، اور یہ ایک نیکی کے بدلے میں 10 گنا کا جو اجر ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے
کہ جس وقت اللہ نے شیطان کو قوت عطا کی تھی، وقت معلوم تک اس کو مہلت دی تھی، تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی تھی کہ اے پروردگار، تو نے اس کو میری اولاد پہ مسلط کر دیا اور ان کے رگوں پہ میں اس کو داخل کر دیا، تو اس کے مقابلہ میں میری اولاد کو کیا عطا کیا؟ تو ارشاد خداوندی ہوا تھا، تیری اولاد کی برائی کے بدلے میں ایک ہی برائی لکھی جائے گی اور نیکی ایک کے بجائے 10 شمار کی جائیں گی۔ تو امام علیہ السلام، تو اس وقت جناب آدم علیہ السلام نے مزید خواہش کی، تو ارشاد ہوا کہ اس سانس کے حلقوم تک پہنچنے تک بھی توبہ کا دروازہ تیری اولاد کے لیے کھلا رہے گا۔ تو بس ہمیں یہ چیز سمجھ میں آئی کہ ہمیں اپنے گناہوں کو ساتھ ساتھ ختم کرنا ہے تاکہ ہم آخرت میں پچھتائیں نہ۔ تو یہ ہمیں اس گناہ کے جب انجام دینے کے اگر ہو جاتے ہیں، جب انسان سے فطرت خاکی کے تحت گناہ ہو جاتے ہیں، تو فوراً توبہ کر لینی چاہیے۔ انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ نماز کے بعد توبہ ہوگی یا میں سونے سے پہلے توبہ کر لوں، بلکہ فوراً، روایات میں یہ چیز ہے کہ انسان کو فوراً توبہ کر لینی چاہیے، کیا پتہ وقت ہی نہ ملے پھر توبہ کرنے کا۔ تو یہ چیز ہے کہ اس لیے ہمیں پہلے تو اس چیز سے دیکھنا ہے کہ ہم اپنی نیکیوں کو بچانا ہے، اور اس طرح سے نیکیوں کو انجام دینا ہے کہ ہماری نیکیاں واقعاً ایک کے بدلے 10 کے قابل بھی ہوں، ایک نیکی 10 کے قابل بھی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نیکیاں تو کریں لیکن ساتھ کچھ گناہ ایسے کریں کہ جو ہماری نیکیوں کو کھا جائیں، ان سے بھی ہم نے بچنا ہے، کیونکہ بہت سے گناہ ہیں جو انسان کو نیکیاں انجام دینے سے ہی روک دیتے ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں کو بھی دیکھنا ہے۔ معصومین کی دعاؤں کو ذرا غور سے جب ہم پڑھیں تو ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے۔ دیکھیے دعائے کمیل میں مولا علی نے کتنے گناہوں کی نشاندہی کی ہے کہ جو انسان کی نیکیوں کو انجام دینے سے روکتے ہیں، یعنی جہاں پہ مولا فرماتے ہیں اللہم اغفر لی الذنوب اللاتی تنزل النقم، اے خدا میرے ان گناہوں کو بخش دے جو بلاؤں کے نزول کا سبب بنتے ہیں، یعنی ہمیں اس قسم کے گناہوں کی اس قسم کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا اللہم اغفر لی الذنوب اللاتی تغیر النعم، یعنی ان گناہوں کو بھی بخش دے میرے اللہ کہ جو نعمتوں کو تبدیل کر دیتے ہیں، یعنی نعمت کے بجائے وہ عذاب بن جاتی ہے وہ چیز ہمارے لیے۔ یعنی گناہوں کی اس قسم کا بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کون سے گناہ کس چیز کے لیے حائل ہوتے ہیں۔ اللہم اغفر لی الذنوب اللاتی تحبس الدعاء، یعنی ایسے گناہ بھی انسان کر دیتا ہے کہ جو دعاؤں میں قبولیت سے مانع ہوتے ہیں، دعاؤں کو قبول ہونے سے روک دیتے ہیں۔ پھر ہم جب پریشان ہوتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی، تو یہ ایسا ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات بندہ ایسا گناہ کر دیتا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان نیکی تو کرتا ہے لیکن اس نیکی کو سنبھال نہیں پاتا، کیونکہ اصل کمال جو ہے وہ نیکی کرنا نہیں ہے بلکہ نیکی کو سنبھال کے رکھنا ہے، تاکہ وہ آخرت میں ہم پچھتائیں نہ کہ ہماری نیکیاں کہاں گئیں، کیونکہ ہماری بہت سی نیکیاں غیبتوں کی نظر ہو جاتی ہیں، ہماری بہت سی نیکیاں جو ہیں وہ کسی کا دل دکھاتے ہیں تو اس وقت برباد ہو جاتی ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں کو بھی دیکھنا ہے۔ تو جب غیبت کی جاتی ہے تو نہ صرف ہماری نیکیاں دوسری طرف جاتی ہیں بلکہ دوسرے کے گناہ ہمارے نامہ اعمال میں آ جاتے ہیں، اور اس وقت ہم دیکھ کے کہیں گے یا اللہ یہ گناہ تو ہم نے کیے نہیں، ہمارے نامہ اعمال میں کیسے آ گئے؟ تو ان چیزوں کو ہم ابھی وقت ہمارے پاس ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں، ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ چیزیں ہمارے اندر کیسے آتی ہیں، کیوں ہم ایسا کر بیٹھتے ہیں کہ غیبت کر بیٹھتے ہیں، کیوں ہم ایسا کر بیٹھتے ہیں کہ بہتان کسی پہ لگا دیتے ہیں، یا کیوں ایسا کر بیٹھتے ہیں کہ اپنی نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں؟ تو اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ شیطان ہے۔ شیطان اس کی سب سے بڑی وجہ ہے، اس سے ہم نے بچنا ہے۔ اگر ہم نے شیطان پہ غلبہ پا لیا تو سمجھ لیجئے کہ ہمارے بہت سے کام جو ہیں وہ آسان ہو جائیں گے، بہت سی چیزیں ہمارے لیے آسان ہو جائیں گی۔ تو اس پہ غلبہ پانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ خود ذکر خدا کرنا چاہیے اور محمد آل محمد پہ درود بھیجنا چاہیے، اور شیطان سے بچنے کا ایک وظیفہ یہ بھی ہے جو میں آپ کو ہدیہ کر دوں کہ کتاب ثواب الاعمال میں امام علی علیہ السلام سے یہ روایت ہے، امام فرماتے ہیں کہ جو چاہتا ہے کہ اتنی قوت حاصل کر لے کہ شیطان اس پہ غلبہ نہ پائے، کہ ایک وظیفہ مولا نے بتایا ہے، مولا فرماتے ہیں جو فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد سورہ اخلاص کو 11 مرتبہ پڑھے گا، 11 مرتبہ فجر کے بعد، 11 مرتبہ مغرب کے بعد، تو شیطان اپنی ناک کو رگڑ لے گا لیکن اس بندہ مومن سے گناہ نہیں کروا سکتا۔ کتنی خوبصورت یہ روایت اور کتنا خوبصورت اور آسان عمل ہے، اگر ہم پھر بھی نہ کریں تو یہ ہمارے اپنے لیے افسوس ہے، ہمیں اپنے پہ افسوس کرنا چاہیے کہ صرف 11 مرتبہ سورہ توحید پڑھنے پہ بہت وقت نہیں لگتا، 5 منٹ لگتے ہوں گے، تو ہماری اتنی بڑی آخرت، ہمارے اعمال بچ جائیں کہ شیطان ناک رگڑ لے گا لیکن ہم سے گناہ نہیں کروا سکے گا، کتنی بڑی ہمیں قوت مل جائے گی اس شیطان کے مقابلے میں۔
تو یہ مولا نے ایک وظیفہ بتایا ہے، سورہ اخلاص، سورہ توحید، جو کہ قل هو اللہ احد، یہ والی سورہ جو ہے اس کو 11 مرتبہ مغرب اور فجر کے بعد پڑھا جائے۔ اس کے علاوہ کیا ہے کہ آپ جب یہ 11 مرتبہ سورہ پڑھیں گے فجر اور مغرب کے بعد، تو یہ بھی ملتا ہے، ایک بہت بڑے آیت اللہ ہیں، انہوں نے یہ بتایا کہ امام زمانہ علیہ السلام کو اگر آپ نے ان کی توجہ لینی ہے تو فجر اور مغرب کے بعد 11 مرتبہ امام کو سورہ توحید ہدیہ کریں۔ تو دیکھیے ہم ایک تیر سے 3 شکار کر سکتے ہیں، ایک کام سے 3 فائدے لے سکتے ہیں۔ وہ اس طرح سے کہ ایک تو ہم نے سورہ پڑھ کے اپنے آپ کو شیطان سے بچایا، وہ ہم پہ حکومت نہیں کر سکتا۔ دوسرا، ہم نے وہی 11 دفعہ پڑھی ہوئی سورہ کو تو ہم نے 11 دفعہ پڑھ لیا، اب اس سے ہم شیطان سے بھی بچ گئے۔ اب ہم اس 11 دفعہ پڑھی ہوئی سورہ کو امام زمانہ علیہ السلام کو ہدیہ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ جو میں نے سورہ پڑھی ہے یہ میں امام کو ہدیہ کر رہی ہوں۔ اور جب امام کو ہدیہ کریں گے تو تیسرا فائدہ آپ یہ لے سکتی ہیں کہ آپ یہ دعا کریں کہ اے خدا، یہ جو میں نے 11 مرتبہ سورہ توحید پڑھی ہے اور جو میں نے امام علیہ السلام کو ہدیہ کیا ہے، تو امام علیہ السلام کو ہدیہ کرنے کا جو اجر و ثواب مجھے ملا ہے، وہ اجر و ثواب میں اپنے مرحومین کو احصال کرتی ہوں۔ تو یہ 11 مرتبہ پڑھی ہوئی سورہ 3 فائدے دے دے گی، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح کے وظیفوں کو اپنی زندگی میں لے کے آئیں کہ جو بہت آسان بھی ہیں اور بہت بڑے خزانے بھی ہیں۔ تو میں نے کہا نا کہ سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ شیطان ہے، جو ہمیں ان چیزوں سے، ان وظیفوں سے روکتا ہے۔ تو اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو جو ہے شیطان سے بچا کے رکھنا ہے، کہ اس سے ہم اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں۔ تو اس سے ایک یہ وظیفہ ہے سورہ توحید کا، تو دوسرا آپ صحیفہ کاملہ کی جو ایک دعا ہے اس کو آپ اگر پڑھیں تو صحیفہ کاملہ کی وہ دعا نمبر 25 جو کہ اولاد کے حق میں ہے، اس میں مولا یہ فرماتے ہیں کہ اے خدا، مجھے اور میری ذریت کو شیطان سے بچا۔ اور وہاں پہ امام علیہ السلام شیطان کا تسلط بھی بتاتے ہیں کہ اے خدا، تو نے اس کو جتنا تسلط دے رکھا ہے ہماری چیزوں پر، اتنا ہمیں اس پہ نہیں دیا۔ یعنی دیکھیے شیطان انسان کے سینے میں، اس کے دماغ میں وسوسے بھی ڈال دیتا ہے، یہاں تک اس کا تسلط ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ اتنا ہمیں اس پہ نہیں دیا، تو اب اس سے ہم ایک ہی ذریعہ ہے بچنے کا کہ دعا کے وسیلے سے اے خدا، ہمیں اپنی قوت اور توانائی کے ذریعے سے تو اب ہمیں شیطان سے بچا۔ یعنی جب تک خدائی قوت نہیں آئے گی، خدائی مدد نہیں آئے گی، شیطان سے ہم نہیں بچ سکتے۔ تو شیطان سے بچنے کے لیے ہمیں کیا اور کرنا ہے؟ ایک اور آپ کو میں وظیفہ ہدیہ کر دیتی ہوں کہ ایک روایت میں امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے جد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، تو امام یعنی روایت کرتے ہیں اپنے جد سے اور فرماتے ہیں، اے امت محمد، جب تم مصائب و علام میں گرفتار ہو جاؤ تو محمد و آل محمد علیہ السلام کو یاد کرو، تاکہ ان کی برکت سے ان فرشتوں کی جو تم پر موکل ہیں شیطان کے مقابلہ میں اللہ مدد کرے۔ تم میں سے ہر ایک کے دائیں طرف ایک فرشتہ ہے، مولا فرماتے ہیں، جو نیکیاں لکھتا ہے، اور بائیں طرف ایک دوسرا فرشتہ ہے جو برائیاں لکھتا ہے، اور اس کے ساتھ 2 شیطان ہیں جو ابلیس کی طرف سے ہیں تاکہ اسے گمراہ کرے۔ جب وہ 2 شیطان دل میں وسوسہ پیدا کرتے ہیں تو مومن جب اللہ کو یاد کرتا ہے اور ذکر شریف پڑھتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین، تو وہ شیطان شکست کھا جاتے ہیں اور ابلیس کے پاس جا کے شکایت کرتے ہیں کہ وہ ہمیں تو اس بندے مومن پہ کوئی گرفت ہی نہ ہو سکی، تو ہمیں لشکر بھیج۔ تو ابلیس اس وقت ایک بڑا 1000 کا لشکر ان کے ساتھ تیار کر دیتا ہے کہ جو جاتا ہے اس بندے مومن کو گمراہ کرنے کے لیے۔ لیکن وہ بندہ جب پھر یہ ذکر پڑھتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین، تو وہ لشکر بھی شکست کھا جاتا ہے اور شیطان کے پاس واپس جا کے کہتا ہے کہ تو سب سے بڑا دشمن ہے اس کا، تو ہمارے ساتھ آ تو ہم جنگ کریں گے۔ پھر وہ شیطان ان کے ساتھ جاتا ہے۔ جب ابلیس اپنے لشکر کے ساتھ مومن کے پاس جانے لگتا ہے تو خدا اپنے فرشتوں سے یہ کہتا ہے کہ اس نے اپنے لشکر کے ساتھ میرے بندے پہ حملہ کرنا چاہا ہے، اے میرے فرشتوں جاؤ اور تم جنگ کرو۔ تو پھر مولا فرماتے ہیں کہ ہر شیطان کے مقابلہ میں 1,00,000 فرشتہ جنگ کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔
اور وہ فرشتے آگ کی سواریوں پہ سوار ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ میں آگ کی تلواریں اور آگ کا اسلحہ ہوتا ہے۔ فرشتے اس اسلحہ کے ساتھ ان کو قتل کرتے ہیں، یہاں تک کہ ابلیس کو گرفتار کر کے جب اسلحہ سے اس پہ وار کرنے لگتے ہیں تو ابلیس کہتا ہے اے خدا، تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا اور وقت معلوم تک تو نے مجھے مہلت دی تھی۔ تو خدا فرشتوں سے فرماتا ہے میں نے وعدہ کیا ہے کہ اسے نہیں ماروں گا، لیکن یہ وعدہ نہیں کیا کہ اس پہ عذاب اور تکلیف کو مسلط نہیں کروں گا۔ یعنی خدا بھی دلیل دیتا ہے نا کہ میں نے زندگی تمہیں دی تھی کہ وقت معلوم تک تو زندہ رہے گا، لیکن جب تو اس طرح سے میرے مومن بندے پہ حملہ کرے گا تو پھر میں تجھے تکلیف دے سکتا ہوں۔ میں نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ تکلیف نہیں دوں گا۔ لہٰذا اس آگ کے اسلحہ سے فرشتے شیطان کو مارتے ہیں اور خدا اس کو زندہ رکھتا ہے، اور فرشتے جب اس کو زخمی کر دیتے ہیں تو اپنی زخمی حالت پہ روتا ہے۔ تو جب زخمی حالت پہ روتا ہے تو اس کی مولا فرماتے ہیں کہ میرے جد نے یہ فرمایا کہ اس کے زخموں کو صرف ایک چیز سکون دیتی ہے، وہ کافرین اور مشرکین کی آوازیں، وہ اس کے زخموں کو سکون دیتی ہیں۔ اور اگر کوئی مومن شخص خدا کی اطاعت نہ کرے اور درود بھیجنے کو فراموش کر دے تو ابلیس کے زخم باقی رہتے ہیں، اور اگر وہ چاہتا ہے کہ ابلیس کے زخم جو ہیں وہ باقی رہیں تو وہ ذکر خدا کرے اور درود بھیجے۔ اس لیے پیغمبر اکرم نے فرمایا اگر چاہتے ہو کہ ابلیس کے زخم باقی رہیں اور وہ ہمیشہ غمناک رہے تو اطاعت خدا اور محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود کو ہمیشہ بجا لاتے رہو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ابلیس کے اسیر ہو جاؤ گے، اس کے لشکر تم پہ سوار ہو جائیں گے۔ تو یہ روایت جو ہے تفسیر جو کہ منسوب بے امام حسن عسکری علیہ السلام ہے اس میں سے میں نے پیش کی ہے۔ تو بس ہمارے پاس وظیفے آ گئے ہیں، شیطان سے ہم بچ کے ہی رہیں کہ وہ گناہ کریں ہی نہ جو ہماری نیکیوں کو کھا جائیں اور ہمیں آخرت میں پچھتانا نہ پڑے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خداوند متعال ہمیں ایمان کے ساتھ اس دنیا سے اٹھائے اور با ایمان ہی ہم روز محشر اٹھیں۔ والسلام علیکم۔